السلام علیکم. کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہوئی علماء و مشائخ کانفرنس کی، جس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم نے خطابات کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پر آج ایک پیش گوئی کی ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ ہیں. کس بنیاد پر یہ بات کی گئی اس کا ذکر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ISF طلباء نے پریس کانفرنس کی ہے اور باقاعدہ طور پر طلباء تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال کس جانب جائے گی اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ گفتگو کرنے کے لیے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن، اعظم چودھری، سلمان انیس اور عمر دراز گوندل. میں اپنے تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلے حماد حسن صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس کانفرنس کے انعقاد کی، جس میں پھر آرمی چیف اور وزیر اعظم نے شرکت بھی کی اور خطابات بھی کیے ہیں؟ دیکھیں، یہ کانفرنس کوئی نئی بات نہیں. یہ ہمیشہ سویلین حکومتوں کے دوران بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر جب ملیٹری ڈکٹیٹرز پاکستان میں برسر اقتدار آئے تو پھر ان چیزوں کو بہت پروان چڑھایا گیا. جنرل ضیاء کے دور میں تو باقاعدہ طور پر ان کے ایک مشیر غالباً ذکریہ کامدار ان کا نام تھا کہ وہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ ملک بھر کے علماء اور مشائخ کو جمع کرتے اور ایک ڈکٹیٹر کی حق میں مذہبی طبقے میں فضا ہموار کرتے. لیکن ضروری نہیں کہ ان کانفرنسز کا منفی رخ ہو، اس کے بہت سارے مثبت رخ بھی ہیں. یعنی جب ملک پر مشکل وقت آیا ہے تو علماء کرام اور مشائخ اعظام کی مدد دی گئی ہے، لیکن اس موقع پر تو بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. یعنی عزم استحکام آپریشن بالکل عروج پر ہے. جو دہشت گرد ہیں انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. ان کو اب ان کے لیے پرانا نام استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پراپرلی وزارت داخلہ سے ان کے لیے خوارج کی ٹرمینالوجی وضع کی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اندرونی مسائل ہیں. یعنی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے حوالے سے کچھ معاملات سامنے آئے، خصوصاً TLP کے ایک لیڈر کے بیان کو میڈیا میں بہت اچھالا گیا. تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی زیادہ صلاحیت اور توانائی جو ہے تو وہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کے ہاں پائی جاتی ہے. تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، پہلے دن سے ہوتا چلا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کانفرنسز کا اپنا فائدہ بھی لیا جاتا ہے. حکومتیں، سویلین حکومتیں بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ عام سطح پہ، گلی محلے کی سطح پہ بھی جو ہے وہ ایک رابطہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اعظم چودھری صاحب، آج وزیر اعظم نے خطاب کیا اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بہت باتیں کی، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کی کہ اس وقت آئینی اداروں کے درمیان جتنا تعاون، جتنی کوارڈینیشن ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کوارڈینیشن ہے اس وقت آئینی اداروں کے درمیان؟ اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ استحکام آ گیا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 2019 کے موڑ پر آ گئے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 2019 دیکھیں. آج ان کی بات سن کے تو عمران خان صاحب والی باتیں یاد آ گئی. خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، لیکن اس ایک پیج کا آج جو میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کا عوام کو، قوم کو، اس ملک کو فائدہ پہنچا ہے؟ آپ ایک پیج پر ہونا بہت اچھی بات ہے. آپ تمام ریاست کے ستون ہیں، پارلیمنٹ بھی اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ، اس کا میں آرمی کی بات کر رہا ہوں، جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. سارے اسٹیبلشمنٹ کے ستون ہیں جو ریاست کو مستحکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جو ایک افراتفری کا ماحول ہے. کیا آج کی جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اس کانفرنس پہ آپ جہاں پہ آرمی چیف صاحب نے بڑی اچھی وہاں پہ باتیں کی ہیں، انہوں نے ملک کی سلامتی کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی. اور میاں شہباز شریف صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، میاں صاحب نے جب کہا کہ ہم عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے. ایک جانب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام آئینی ادارے ایک پیج پر ہیں،
دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت نہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں نہ فوری طور پر اس قوم کی مشکلات دور کر سکتے ہیں. بھئی پھر آپ کو اور مجھے ایک پیج پر ہونے کا آئینی اداروں کے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمام آئینی ادارے ایک پیج پر تھے تو اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ایک منتشر سا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو اس طرح آپ آئینی سمجھتے نہیں ہیں؟ دوسری بات، آپ کے الیکشن ہوئے، آپ کے الیکشن میں سب سے زیادہ جس پہ انگلیاں اٹھی ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. کیا وہ آئینی ادارہ نہیں ہے؟ اگر یہ تمام آئینی ادارے تھے تو پھر تو یہاں پہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے تھا. جس کا جو مینڈیٹ تھا، عوام نے جس کو پذیرائی دی اس کے حوالے کرتے، وہ آ کے یہاں پہ اقتدار سنبھالتا اور عوام کے لیے کچھ کرتا. لیکن اگر آئینی اداروں نے اپنا رول اسی طرح پلے کرنا ہے جس قسم کا ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، پھر ہمیں کیا فائدہ ایک پیج پہ ہوں یا نہ ہوں. کل آج آپ عمران خان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ کندھوں پہ بیٹھ کے آئے اور آج آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. اب دیکھیں یہ بڑی ایک مذیقہ خیز سی شہباز شریف صاحب نے بات کی. یہ جن اداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں سب آئینی ادارے کہلاتے ہیں؟ ذرا ہمیں تھوڑا سا اصلاح بھی کر دیجیے گا یا ایجوکیٹ کر دیجیے گا. الیکشن کمیشن بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آرمی آئینی ادارہ ہے، اسی طرح آپ کا سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمام آئینی ادارے ایک پیج پر تھے تو کیا ہم یہ بھی تصور کر لیں کہ الیکشن کے اوپر جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں یا جو دھاندلی یا بدعنوانی کے یا بے ضابطگیوں کی باتیں ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر مد نظر رکھیں 8 ججز کے تو غیر آئینی اقدامات کیے ہیں تو وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ تھا. تو اعظم چوہدری صاحب وہ تو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا، وہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کے ساتھ تو ٹھیک تعاون ہے نا اس آئینی ادارے کا، الیکشن کمیشن کا. صحیح کہہ رہے ہیں نا پھر وزیر اعظم صاحب؟ چاہے آپ حکومت کا ساتھ دیں چاہے اپوزیشن کا ساتھ دیں، جب آپ آئین کو وائلیٹ کریں گے تو وہ آپ ملک کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے، اس قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ پی ٹی آئی کا الزام نہیں میں بات کر رہا، میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں جو مخصوص سیٹوں کے اوپر 8-5 کی ریشو سے جو فیصلہ آیا، بلکہ اس کو کہیں کہ 11-2 کی ریشو سے ایک فیصلہ آیا کہ جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیا ہے. میں اس فیصلے کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے آئینی ادارے اس قسم کے غیر آئینی اقدام کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام غیر آئینی جو اقدامات تھے، جو حکومت وقت ان اقدامات کے اندر اس کو پوری اس کی سپورٹ حاصل تھی. کیا یہ سب مل کے کیا گیا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں. اور کیا یہ اسی تعاون کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اچھا، اس میں سلمان انیس صاحب یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی اداروں کے درمیان ایک تاریخی تعاون ہے، پہلا ماضی میں ایسا کوئی تعاون نہیں دیکھا گیا. ایک جانب یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، دوسری جانب ہم آئے روز عدلیہ پر اور ججز کے خلاف جو ہے وہ حکومتی وزراء کی ایک پوری ٹیم ہے جو گفتگو کرتی ہوئی تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایون کہ دھمکی آمیز لہجے بھی سننے کو ملے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلی بات تو جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں بھی غالباً جو وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے اسی قسم کے بیان دیے تھے. تو چلیں آج کی تاریخ کے اندر تو یہ بات بہت خوش آئند ہے. آن اے لائٹر نوٹ، اب یہ 2024 کے اندر بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے 3 سال تو پھر پکے ہیں جس قسم کی بیان بازی یہ چل رہی ہے. اور یہ میں پچھلی ٹریجیکٹری کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. ٹیکنگ اٹ فارورڈ، دیکھیں یہ خوش آئند ہے. ظاہر ہے اب اگر 2019 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا اور اس کے بعد 3 سال ان کی گورنمنٹ چلی تھی، تو 2024 میں میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو 3 سال پھر آئی ایم ہوپنگ کہ ان کی گورنمنٹ بھی چلے گی. تو یہ تو پھر ایک پیج پہ ہونے کا مطلب ہے کہ کم از کم کو 2-3 سال تو پھر معاملات چلتے ہیں ایک پیج پہ رہنے کے بعد. تو یہ تو خوش آئند بات ہے. اگر آپ کے ملک ویسے آپ کو یاد ہو سلمان صاحب، تحریک عدم اعتماد جو خان صاحب کے خلاف آئی تھی اس سے 2-3 مہینے پہلے بھی کچھ اس طرح کے بیانات تھے. ہاں جی، وہ تو آخری دن تک یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ رشید صاحب کے بڑے اچھے تاریخی بیانات. تو سر آپ پھر 3 سال اس پہ کہہ رہے ہیں نا، 2-3 مہینے بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب بھول جاتے ہیں کہ سیاست کے اندر 2-3 مہینے کیا، آپ 2-3 گھنٹے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہاں پہ جس طریقے سے جس
تناظر میں حالات بدلتے ہیں اور حالات کو بدلتے ہوئے بالکل دیر نہیں لگتی. یہ جو آج سیم پیج کے اوپر ہیں 2 ہفتے کے بعد وہ پیج تو سیم ہی ہوگا, کتاب بدل جائے گی اور وہ یقیناً قانون کی کتاب نہیں ہوگا جس کے پیج پہ یہ سارے ہوں گے. تو اب یہ بھی پوچھنا ہے نا کہ ایک پیج پہ تو ہیں, کتابیں کتنے عرصے تک ایک رہیں گی. تو ہمارے ہاں پاکستانی پولیٹکس کے اندر آپ کو پتہ ہے اس قسم کے ریٹورک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, اور یہ غالباً جو ان کے اپوزیشن ہے اس کے لیے انہوں نے ایز اے میسج ٹول جو ہے وہ استعمال کیا ہے, جسٹ ٹو گیو اپوزیشن اینڈ پیپل ایٹ لارج اے میسج کہ بالکل جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ جی خان آنے والا ہے اور 2 مہینے کے بعد ملک کی سیاست کے اندر بھونچال آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, تو یہ شاید انہوں نے آج کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ نفی کی ہے. تو اٹس مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دین ریالٹی. ایک تو اس چیز کو پلیز کلیئر کر لیں. دوسری جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے بھی, اور ایک دونوں کا ایک فنکشن میں ہونا اور اس کے بعد سملر اسٹیٹمنٹس دینا, یہ ایک اٹس اے بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. جو آرمی چیف ہیں انہوں نے باہر کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے, کم اندر کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ظاہر ہے جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ ذکر ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر بھی بہت سیٹ بیکس ہیں جن کو سیٹ اسٹریٹ کرنا بہت ضروری تھا. حالیہ جو بنگلہ دیش کا پورا ایونٹ ہوا ہے اس کے تناظر میں خاص طور پہ انہوں نے یہ آج کے ایونٹ کا جو وہ تھا پلیٹ فارم اس کو یوز کرتے ہوئے ایک براڈر آڈینس کو جو ہے وہ میسج دیا, اور وہ شاید پاکستان میں میسج کم ہوگا, پاکستان سے باہر زیادہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک اس میں تناظر میں دیکھنی ہے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ فرام بوتھ اینڈز, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آرمی کی ٹاپ مینجمنٹ ہو اور اسی طرح گورنمنٹ کی جو ٹاپ آفیسز ہیں وہ ہوں, دونوں طرف سے عوام الناس کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھنگز آر اسٹیبل and are in control and things will move forward as decided and as planned. اور وہ یہی ہے کہ حکومت صحیح ہے, وہ ایک ہی پیج پر ہے نا سر وہ ایک ہی پیج والی بات آ گئی نا, وہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا میسج عوام کو بالکل دیا جاتا ہے, خدا کرے اسے استحکام رہے. بدل جائیں. جی بالکل. اچھا چلیں یہ بھی ہم دعا کر رہے ہیں. عمر گجرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ بھی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا اور پہلا واقعہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب ظاہر ہے اس حد تک اس انٹینسٹی کا یہ واقعہ ہے جس کا ذکر بار بار وزیر اعظم بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, مگر دوسری جانب جب تحقیق یا ثبوت کی بات کی جائے, انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی جائے تو وہاں پہ بالکل ہی ہاتھ خالی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ اعتزاز یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے عمر. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ سانحہ 9 مئی ایک قابل مذمت چیز ہے, اسی طرح سے اس کے اوپر سیاست کرنا بھی اتنا ہی قابل مذمت چیز ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک قومی سانحہ ہے تو پھر اس کو قومی سانحہ رہنا چاہیے, نہ کہ کسی کا وہ سیاسی بینیفٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ دلخراش واقعہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 14 مہینے اس واقعے کو ہو چکے ہیں, اس میں سے شہباز شریف صاحب کے 3 یا 4 مہینے وہ نکال دیں جب آپ گورنمنٹ کے اندر نہیں تھے, گو کہ آپ ہی گورنمنٹ میں تھے, وہ آپ کی تسلسل تھا, نگران حکومت بھی, اس میں سے کچھ لوگ تو آپ کے وزیر بھی ہیں, تو آپ وہ مہینے نکال لیں جب آپ گورنمنٹ میں تھے, اور اس کے بعد ابھی والے نکال لیں. تو بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ عدالتوں میں کیا ثابت کر پا رہے ہیں؟ آپ کی پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے؟ یا آپ کس طرح سے سوائے اس کے کہ آپ لاہور میں پتہ یہ چلا ہے کہ جناب 2 پولیس اہلکار ہیں وہ 9 مئی کے 45 مقدمات کے اندر مدعی ہیں. اس قسم کی جب آپ حرکتیں کریں گے تو پھر عدالتوں میں وہ چیزیں کیسے ٹک پائیں گی؟ پھر آپ کہتے ہیں جی عالیہ حمزہ کی ضمانت کیوں ہو گئی ہے, پھر آپ کہتے ہیں جناب وہ سنم جاوید کی ضمانت کیوں ہو گئی ہے, فلاں کی ضمانت کیوں ہو گئی ہے, عمران خان کا ریمانڈ کیوں عدم قرار دے دیا گیا ہے. جب آپ عدالتوں میں آن پیپر ایویڈنس ان کو بتا کے نہیں لے کے آئیں گے اور ایویڈنس پروڈیوس نہیں کریں گے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی؟ دیکھیے معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے, اس حکومت کے پاس کوئی ڈیلیوری نہیں ہے, اس حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ پبلک کو اٹریکٹ کر پائے. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں ہر چیز کو لے کے, کیونکہ ان کو لگتا ہے جب 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو ہم ذرا اسٹیبلشمنٹ کے قریب والا نیریٹو جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں, تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تو ہمیں بس سطح خیرہ ہے. آپ نے ایون آپ کے اوپر سوالات ہیں, جو محسن نقوی صاحب آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, پنجاب کی جو کچھ چیزیں ہوئیں یا اس دن آپ کی گورنمنٹ کی انکمپیٹنس جو ہے اس کے اوپر سوالات ہیں.
تو میرا خیال ہے اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن مسلم لیگ نون کو اس سے کوئی سیاسی طور پہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوتا اس میں عمر نیریٹو اپنایا، آپ الیکشن میں بھی گئے کہ ہم 28 مئی والے، ہم 9 مئی والے، آپ کی وہ بات چلی نہیں ہے عوام کے سامنے. اور نیریٹو میں بھی تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے نا، جس تعاون کا وہ ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے ایک مثالی تعاون ہے، تو اس میں نیریٹو بھی ایک ہے تو اچھی بات. جی لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ جب پبلک کے پاس جاتے ہیں تو پبلک کیا آپ کی اس نیریٹو کو مان رہی ہے، آپ کی اس بات کو قبول کر رہی ہے؟ ابھی تک انڈیکیٹرز بتاتے ہیں وہ اس بات کو نہیں مان رہے. اور پھر وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ قومی سانے آپ اس کو کہتے ہیں، قومی سانے کے اوپر سیاست تو نہیں ہوتی. آپ جائیں اپنا کام کریں، اب ثبوت لے کے آئے، لوگوں کو سزائیں دلوائیں، دیٹس اٹ. آپ حکومت میں آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا عماد حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو بات وزیر اعظم میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، یہی بات واضح میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کیا کرتے تھے. ایک پیج والی بات، اداروں کے درمیان مثالی تعاون کا ذکر، وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ بھی تعریف کرتے تھے، یہ بھی آج تعریف کر رہے ہیں. لیکن اس میں اور اس میں کیا قدر مشترک ہے اور کیا مختلف ہے؟ دیکھیں، جو ہماری سوچوں والے صحافی ہے جو جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں، پارلیمنٹ اور آئین و قانون کی بالادستی پر ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آئیڈیل انداز سے نہیں سوچیں گے، وہ تو جو سامنے کے حقائق ہے اسی انداز سے سوچیں گے. عمران خان کل جب وزیر اعظم تھے تو وہ آرمی چیف کو قوم کا باپ بھی بنا رہے تھے، جو فوج کے ساتھ مخالف نقطۂ نظر رکھتے کسی بات پر تو ان کو غدار بھی ڈکلیئر کرتے. جب جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی غداری کی بنیاد پر، تو عمران خان جو 2 کی بجائے 1 پاکستان کے علمبردار تھے، تو یہی عمران خان جا کر مشرف کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے اور اس عظیم جج جسٹس وقار سیٹھ کو پاگل قرار دیا تھا. تو یہ تو اس وقت بھی ہوتا رہا، یہ آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوتا، جب تک آئین و قانون کی بالادستی اس ملک میں نہیں آ جاتی. اور یہ اس وقت نہیں آئے گی جب تک سیاستدان ایک نقطے پر، یک نکاتی ایجنڈے پر متفق نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے اقتدار مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے پارلیمان اور آئین و قانون کی بالادستی مسئلہ ہے، اور اسی نقطے پر ہم نے مشترکہ جدوجہد کرنی ہے. جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا تب تک یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل چلتا رہے گا. کل عمران خان جس پوزیشن پر تھا اور جو کچھ کر رہا تھا وہی آج شہباز شریف کر رہے. ہو سکتا ہے کل بلاول بھٹو زرداری وہی کرے اور شاید پھر سے وہی سائیکل پھر سے چل پڑے کہ عمران خان. یعنی قدر مشترک ہے لیکن مختلف کچھ نہیں ہے. مختلف اس میں کچھ فی الحال تو مختلف اس میں کچھ نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں معیشت میں ایک بات اور بھی کروں. ابھی بات ہوئی حکومت کے جانے کی، تو جہاں تک میرا تجزیہ ہے یا اسلام آباد کے فیلڈ جرنلسٹ کی حیثیت سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت حکومت کے جانے کی افواہیں مکمل طور پر ایک پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو سینیریو ہے، جس منظرنامے کا ہمیں سامنا ہے، تو ایک طرف تو ہمیں بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، اور اس کے خلاف عزم استحکام آپریشن جاری ہے. دوسرا اہم ترین مسئلہ ہماری معیشت کا ہے. جو ہمارے فرینڈ کنٹریز ہے پوری دنیا میں، چائنا سے لے کر سعودی عرب تک، یا جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، اور وہ سب پاکستان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے بہت سموتھلی جانا ہے. فی الحال معمولی سا ڈسٹربنس بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی معیشت کی صورتحال انتہائی کمزور ہے. تو 1-1.5 سال کا جو بتایا جا رہا ہے معیشت کا مسئلہ ہے، وہ پروپیگنڈا ہے. آپ انڈیکیٹرز آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے. اچھا، اسی میں اعظم چودھری صاحب، آج ایک جانب تو ظاہر ہے سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ہم نے ذکر کیا. آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے بات کی، مافیاز اور دہشت گردوں کا ذکر کیا، اور پھر بار بار وہ یہ بھی پہلے بھی جو بات کرتے رہے ہیں مختلف پریس بریفنگ میں بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، اس عزم کو بھی دہرایا، اور پھر انٹرنیشنل آڈینس کو، جیسے سلمان صاحب نے کہا، انہوں نے پیغام بھی دیا ہے. تو اوورآل اگر آپ مجموعی طور پر ان کی گفتگو اور ان کا جو خطاب ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میسج دیا گیا؟ کیا رائے ہے آپ کی؟
دیکھیں جو خطے کے حالات ہیں، افغانستان کی جانب سے مسائل کا سامنا ہے، جس طرح ابھی بھائی دہشت گردی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ بڑے سنگین مسائل ہیں جس سے ہم اس وقت نمٹ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پورے خطے کے اندر، یہ صرف پاکستان نہیں، پورے خطے کے اندر آپ کو ایک سیاسی انتشار بھی نظر آتا ہے، جس میں صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ دیکھیں اس سے پہلے سری لنکا آپ نے دیکھا، اس کے بعد بھارت کے انتخابات کے رزلٹ آپ نے دیکھے، اس سے پہلے افغانستان سے اشرف غنی کا جانا آپ نے دیکھا، اور پاکستان کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، یہ پورے خطے کے اندر عجیب و غریب سی صورتحال ہے. اور آرمی چیف نے زیادہ ان کا فوکس جو ڈی سٹیبلائز کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر رہا، چاہے وہ بیرونی ہے چاہے اندرونی ہے. جو بیرونی ہے ان کے حوالے سے اسٹیٹ پالیسی جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن جو اندرونی سیاسی حالات ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو ہم ڈنڈے سے یا بندوق سے حل کر پائیں گے. اس کے لیے آپ کو ڈائیلاگ میں جانا پڑے گا، آپ کو سیاسی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کا کوئی طبقہ ایسا جو اس وقت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اس چیز پہ قائل کرنا پڑے گا کہ کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے. اور اگر وہ کوئی درست بات کر رہے ہیں آپ کو ان کی درست بات بھی تسلیم کرنا پڑے گی. میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے اندر جب اسٹوڈنٹس نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا مہینہ پہلے، تو وہاں کی حکومت نے اسے بڑا نان سیریس لیا تھا اور انہوں نے بالکل اس کو خطرہ نہیں انہوں نے محسوس کیا. لیکن ایسا ایسا آپ نے دیکھا وہ تحریک کہاں تک پہنچی، صرف ایک لفظ کی وجہ سے، جو رضاکار کا لفظ استعمال کیا حسینہ واجد نے، ان کو غداری کا لقب دیا اور اس کے بعد اس تحریک کا انجام آپ نے دیکھ لیا. یہاں پاکستان کے اندر بھی لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں. باہر سڑک پہ نکل کے دیکھیں، ہر بندہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ وہ خودکشیاں کر چکے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں بجلی کے بل کو لے کے، جبکہ حکومت اسے قطعی طور پر سیریس نہیں لے رہی. اور اسی طرح یہ چنگاری کسی دن یہ لاوا بنے گا، پھر حکومت کو اندازہ ہوگا کہ قوم کتنی تنگ ہے. یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ آپ، میں یا کوئی بھی بندہ اگر اپنے حقوق کی بات کرے گا اسے فوری طور پر پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ سیاسی مطالبات نہیں آپ سے کر رہا. صحیح. آپ اس طرح لوگوں کو دبا کے یا سیاسی طور پر کسی جماعت سے نتی کر کے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے. اعظم چوہدری صاحب صرف پی ٹی آئی کا کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی باقاعدہ مطالبہ کر رہی ہے، جماعت اسلامی کو ایک الگ جماعت مانا جاتا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اس کو حکومت جو ہے وہ کسی حد تک کوآپریٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں، دھرنا جاری رکھیں. ہاں دیکھیں نا، اب جماعت اسلامی ہے لیکن ابھی تک جماعت اسلامی کے مطالبات پورے نہیں ہوئے. جماعت اسلامی کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جا رہا ہے وہاں پہ، لیکن جو مطالبات وہ لے کے گئی ہے جماعت اسلامی، ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. اب یہی سننے میں آ رہا ہے پارلیمانی کمیٹیاں اور ٹیکنیکل کمیٹیاں اس کے اوپر کچھ کر رہی ہیں کام، کہ بجلی کے بل کم کیے جائیں گے، کیسے کیے جائیں گے. کوئی ابھی تک ایسا فارمولا سامنے نہیں آیا. اور یہ بھی کب ہوا جب حافظ نعیم صاحب نے تھوڑا اگریسو زبان استعمال کی اور انہوں نے حکومت مخالف تحریک کا اعلان کیا. اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایسے بیانات آنے سامنے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا جماعت اسلامی وہاں سے کچھ حاصل کر کے لوٹے گی یا خالی ہاتھ ٹی ایل پی کی طرح اسے. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ وہ اہم سوال ہے جو ہم ہر عام آدمی جو ہے وہ اس پہ امید لگا کے بیٹھا ہے. یقینی طور پر اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور آئندہ کا جو سرنامہ بن رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.